بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتون حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہدایت، راہ حق، کیا وحی کو چھوڑ کر انسان کو نصیب ہو سکتا ہے؟ یہ ہے ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ معزز خاتون حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 18واں پارہ سورۃ النور، آیت مبارکہ ہے 54۔ یہ آیت مبارکہ سابقہ سبق میں ہم نے شروع کی، لیکن وقت کی قلت کے باعث تفسیر ابن کثیر تک محدود رہے۔ آج ہم اس کا جائزہ لیں گے دیگر کتب تفاسیر کی روشنی میں، لیکن سب سے پہلے اس کا بامحاورہ ترجمہ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرما دیں کہ اللہ کا حکم مانو، آقا علیہ صلوٰۃ والسلام یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ پھر بھی اگر تم نے روگردانی کی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تو وہی ہے جو ان کا فرض ہے، جو ان پر لازم کر دیا گیا، اور تم پر بھی اسی کی جواب دہی ہے جو تمہارے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ہدایت تو تمہیں اسی وقت ملے گی جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماتحتی کرو، اور سن لو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تو صرف واضح طور پر بات کو پہنچا دینا ہے۔ معزز خاتون حضرات، اہل علم نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرنے سے قبل ایک مناسبت ذکر کی ہے، خاص طور پر امام بقائی نے نظم الدرر میں فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے یہ واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ منافقین کے خفیہ رازوں سے واقف ہیں، تو پھر حکم دیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا راستہ اختیار کیا جائے، اور یہ حکم منافقین اور غیر منافقین کے لیے عام ہے۔ اور جب رب کائنات نے منافقین کی دھوکہ دہی کے بارے میں ہمیں بتایا
اور یہ بھی اشارہ کر دیا کہ ان کے ایمان کے دھوکے میں کبھی نہ آنا، اور یہ بھی سمجھا دیا کہ کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرنا۔ تو رب کائنات نے سمجھا دیا کہ یہ ذہن میں رکھو کہ ہدایت کا راستہ کون سا ہے۔ فرمایا قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقین کو آپ سمجھا دیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی اتباع کرتے ہوئے اللہ کی اطاعت کا راستہ اختیار کرو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے ان کی اطاعت کا راستہ اختیار کرو، ظاہری طور پر باطنی طور پر صدق اور اخلاص کے ساتھ۔ میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر دوں کہ یہ الفاظ قرآن مجید میں آپ کو 80 سے زیادہ مقامات پر ملیں گے۔ امام شوکانی، امام ابن جریر وغیرہ نے اس کا جزم فرمایا۔ اگلی بات یہ فرمائی ہے کہ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اے منافقو اگر تم منہ پھیرتے ہو اور تم اس وحی کو چھوڑ دیتے ہو جو آقا علیہ السلام لے کر آئے ہیں، تو نبی علیہ السلام کی ذمہ داری صرف اور صرف تم تک اللہ کا پیغام پہنچانے کی ہے، امانت کی ادائیگی کی ہے، اور وہ اسی بات کے ذمہ دار ہیں۔ لیکن تمہاری ذمہ داری کیا ہے کہ تم آقا علیہ السلام کی اطاعت کرو اور ان کی شریعت کی اتباع اور پیروی کرو۔ امام قرطبی، امام ابن جزی، مادی قریب میں امام سعدی، امام شنقیطی وغیرہ نے اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی ہے۔ ساتھ ہی فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے، پیروی کرو گے، اطاعت کرو گے اوامر اور نواہی میں، تو آقا علیہ السلام تو تمہیں بھلائی کی طرف بلائیں گے، تو تم پھر ہر معاملے میں حق تک پہنچ جاؤ گے۔ اس حوالے سے بھی ائمہ کرام کی ایک بہت بڑی جماعت بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر بات کرتی ہے، خاص طور پر امام شوکانی، امام ابن جریر، امام قاسمی، اور مادی قریب میں ابن عاشور التحریر والتنویر میں۔ پھر اہل علم ایک آیت مبارکہ لے کر آئے ہیں سورہ شورى کی 52ویں، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو سیدھے راستے کی طرف لوگوں کو بلانے والے ہیں۔ اسی مناسبت سے ایک حدیث بھی اہل علم نے نقل فرمائی ہے، سنن ابی داؤد میں 4607، سنن ترمذی میں 2676، سنن ابن ماجہ میں 42ویں حدیث ہے۔ طویل حدیث ہے، میں اس کو مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے ایک دن فجر کی نماز پڑھائی، اس کے بعد صحابہ کرام کو مخاطب فرمایا اور ایسی بہترین نصیحت فرمائی کہ جس سے آنکھیں بہہ پڑیں، دل نرم ہو گئے۔ تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ الوداعی گفتگو فرما رہے ہیں، تو آپ ہمیں کیا نصیحت فرماتے ہیں؟ فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو، اور تم نے سن کر اطاعت کرنی ہے، چاہے تمہارا حکمران کوئی حبشی غلام کیوں نہ ہو۔ جو لوگ تمہارے بعد آئیں گے، میرے بعد جو لوگ آئیں گے، بہت سارے اختلافات دیکھیں گے، تو تم نے میری سنت اور میرے خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت کو لازم پکڑنا ہے، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، دانتوں کے ساتھ ان کو مضبوطی سے پکڑ لینا، اور دین میں بدعات ایجاد کرنے سے بچنا، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کیا ہے؟ ظاہری تبلیغ، رسالت، اللہ تعالیٰ کا پیغام تمہارے سامنے واضح کر دینا، کسی کو کوئی شک و شبہ نہ رہے، نہ کوئی کسی قسم کا کوئی سمجھنے میں اس کو مسئلہ بنے۔ آقا علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، اپنی ذمہ داری پوری کی۔ اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنے معاملات کو دیکھو اور ہدایت کا راستہ اختیار کرو، کیونکہ آقا علیہ السلام کے ذمہ تمہاری ہدایت اور تمہارا حساب و کتاب نہیں ہے۔
اگر تم اطاعت کا راستہ اختیار کرو گے تو اس کا فائدہ تمہیں پہنچے گا، اگر نافرمانی کا راستہ اختیار کرو گے تو یقینی طور پر اس کا وبال بھی تم پر ہی آئے گا۔ جس طرح کہ امام ابن جریر، امام بیضاوی، امام نصفی، امام الوسی اور مادی قریب میں امام سعدی، پھر امام شوکانی اور دیگر مفسرین کرام نے امام رازی سمیت اس پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ اس مناسبت سے پھر کچھ آیات مبارکات اہل علم نقل کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ 272ویں آیت مبارکہ ہے، لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ کے ذمہ ان کی ہدایت نہیں ہے لیکن اللہ جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ سورۃ الرعد 40ویں آیت مبارکہ، سورۃ النحل 35ویں آیت مبارکہ۔ معزز خواتین و حضرات، بات کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں، اور اہل علم نے اس حوالے سے کچھ اور امور بھی ہمارے سامنے رکھے۔ مثال کے طور پر اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر مخاطب کیا منافقین کو، لیکن یہ خطاب دراصل قیامت تک کی آنے والی ساری کی ساری انسانیت کے لیے ہے کہ اگر تمہیں ہدایت کا راستہ چاہیے تو اس کی سب سے پہلی سیڑھی کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت ہے۔ اس حوالے سے پھر ایک حدیث جو کہ صحیح مسلم میں ہے 1846 میں، سلمہ بن یزید الجوفی فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام سے سوال کیا اور کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا فرماتے ہیں اگر ہمارے اوپر ایسے امراء مسلط ہو جائیں جو ہم سے تو اپنا حق لے لیں لیکن ہمیں ہمارا حق نہ دیں تو آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے سوال کو نظر انداز کیا، دوبارہ سوال کیا، آپ نے پھر نظر انداز کیا، تیسری دفعہ سوال کیا تو سیدنا اشعث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پکڑ لیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنو اور مانو، تم اپنی ذمہ داری پوری کرو، ان کے ذمے ان کی ذمہ داری ہے۔ اب اگر اس حدیث پر عمل کر لیا جائے تو بہت سارے مسائل خود بخود ویسے ہی حل ہو جائیں گے، لیکن کیا کیا جائے؟ ہمارا تو بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، برباد کر دیا ہے ہمیں مغربی جمہوریت نے۔ ہمارے اندر یہ سن کر اطاعت کا معاملہ ہی نہیں، ہم میں سے اوپر سے لے کر نیچے تک، چھوٹے سے لے کر بڑے تک، ہر ایک کو صرف ایک فکر پڑی ہوئی ہے کہ میرا حق ایتھے رکھ، مجھے میرے حقوق چاہیے۔ ہم میں سے کوئی شخص بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم آج تک ایک قوم نہیں بن سکے۔ یاد رکھیے، قوم بننے کے لیے یکسوئی ضروری ہے، اور یکسوئی صرف اور صرف ایک چیز پر ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دی، بلکہ میں نے کیا بتانی ہے، رب کائنات بتا رہے ہیں، قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ یہ ہے اصل میں ہدایت کا راستہ۔ جب انسان اس راستے کو چھوڑ دے گا، اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کرے گا، تو حال وہی ہوگا جو کہ ہم میں سے ہر ایک کا ہو رہا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ آیت مبارکہ اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آج کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔